جشن میلاد ہے، جشن میلاد ہے، جشن میلاد ہے، جشن میلاد ہے، مرحبا مرحبا جشن میلاد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الکلام المعجز، رب کا لا ریب کلام۔ آئیے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا ان کے پہلے حشر کے لیے۔ ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا۔ تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ کا حکم ان کے پاس آیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہ تھا۔ وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا کہ اپنے گھر ویران کرتے ہیں اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں۔ فاعتبروا يا أولي الأبصار، تو عبرت لو اے نگاہ والوں۔ ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار۔ اور اگر نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر گھر سے اجڑنا لکھ دیا تھا تو دنیا ہی میں ان پر عذاب فرماتا، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، یہ اس لیے کہ وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے پھٹے رہے۔ ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے پھٹا رہے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين۔ جو درخت تم نے کاٹے یا ان کی جڑوں پر قائم چھوڑ دیے، یہ سب اللہ کی اجازت سے تھا، اور اس لیے کہ فاسقوں کو رسوا کرے۔ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل
ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. اور جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو ان سے، تو تم نے نہ ان پر اپنے گھوڑے دوڑائے تھے نہ اونٹ. ہاں اللہ اپنے رسولوں کے قابو میں دے دیتا ہے جسے چاہے. والله على كل شيء قدير. اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے اور اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین. زمانہ جاہلیت اور انسان، یہ آج کا ہمارا عنوان ہے. پروگرام کی اسپیشلٹی ہے کہ ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی جناب قبلہ محمد صوبان اتاری زیدہ مجدہ و لطفہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں، موجود ہیں. آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں. مرحبا صوبان بھائی، اللہ آپ کا نام مبارک فرمائے، قبول فرمائے. کلام پروگرام میں انشاءاللہ ہم شامل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا. آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا. جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان گئے وہ جگان کی، جان گئے تو جہاں گئے. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا. تو تو گیا عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان گئے، تیرے لیے امان گئے. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ.
پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے نبی کے دشمنوں سے دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ خدا پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے خدا پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے خدا پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے نعرے مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سوڑے کی آمد مرحبا لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حبیبی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور جو چاہو مانگ لو دروازے رحمت کھلا گئے آج چاہو مانگ لو دروازے رحمت
نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ منائیں گے خوشی غم حشر تک جشن ولادت کی منائیں گے خوشی غم حشر تک جشن ولادت کی سجاوٹ اور کرنا روشنی ہرگز نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اگرچہ مال بھی اس راگ میں قربان ہو جائے اگرچہ مال بھی اس راگ میں قربان ہو جائے مگر نعت نبی پڑھنی مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جو کوئی جس کا کھاتا ہے اسی کے گیت گاتا ہے جو کوئی جس کا کھاتا ہے اسی کے گیت گاتا ہے نبی کے گیت گانا ہم کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اگرچہ راستے میں لاکھ روڑے کوئی اٹکائے اگرچہ راستے میں لاکھ روڑے کوئی اٹکائے رہے الفت پہ چلنا ہم کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کمانے مالو زر در زر پھرے اپنی بلا ہم تو کمانے مالو زر در زر پھرے اپنی بلا ہم تو نہ چھوڑیں گے مدینے کی گلی ہرگز نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ نبی کے نام پر سو جان سے قربان ہو جائے نبی کے نام پر سو جان سے قربان ہو جائے غلامان نبی ہرگز غلامان نبی ذکر نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صحابہ اور ولیوں کی محبت دل میں ڈالی گئی صحابہ اور ولیوں کی محبت دل میں ڈالی گئی لہذا دعوت اسلامی بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ
رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہمارا عہد ہے کہ دعوت اسلامی کو ہرگز ہمارا عہد ہے کہ دعوت اسلامی کو ہرگز کبھی بھی ہم نہ چھوڑیں گے کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تسلی رکھنا گو مایوس قبر و حشر میں عطا تسلی رکھنا گو مایوس قبر و حشر میں عطا تجھے تنہا رسول ہاشمی ہرگز نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا مرحبا ماشاء اللہ. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے. سبحان بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اور بعد میں پہلے جس طبقے کو بھی دیکھا جائے اس کے اندر آپ کو ایک پتہ چلے گا کہ ایک طبقہ وہ ہے، یعنی ایک معاشرے کا حصہ وہ ہے جو زور آور ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس ایک اختیار ہے، اتھارٹی ہے یا کچھ اقتدار ہے. تو پھر اسی کا کہا ہوا معاملہ ہے. لوگ کہتے ہیں جنگل کا قانون ہے. میں تو کہتا ہوں سبحان بھائی، جنگل میں بھی طریقے سلیقے، مطلب کچھ نہ کچھ جنگل کے مطابق، جنگل میں کیسے رہنا ہے تو وہ جنگل میں معاملہ ہے. تو لا قانونیت اگر کہا جائے تو یہ ایک معاملہ تھا. کیا فرمائیں گے آپ کہ کس طریقے سے زندگی لوگوں کی گزر رہی تھی، بالخصوص جو پسماندہ اور پسا ہوا طبقہ تھا وہ کیسے زندگی گزار رہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں سلمان بھائی، جو خطہ عرب تھا اگر اس کو اسپیسیفکلی دیکھیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت وہاں ہوئی اور قرآن پاک کے پہلے ایڈریسی بھی وہی لوگ ہیں، یعنی انہی کو ایڈریس قرآن پاک پہلے کر رہا ہے. پھر ان کی مثال لے کے جو واقعات وہاں سے تھے، پھر پوری دنیا، پوری انسانیت اور ہر دور کے انسان کو قرآن مجید نے ایڈریس کیا. تو فرسٹ ایڈریس ور عربز، اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی وہاں ہوئی، تو پوری اس وقت کی نون دنیا کو اگر دیکھا جائے تو عرب ور کنسیڈرڈ دا لوسٹ. بہت بڑے بڑے ہسٹورینز ایسے جو نمایاں نام مشہور ہمیں نظر آتے ہیں، ان میں سے بہت سے غیر مسلم بھی ہیں. فلپ کے ہیٹی ہے، تھامس کارلائل ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کے اوپر کافی کچھ لکھا. اور وہ لکھتے ہیں کہ عرب واز دا موسٹ ڈپرائیوڈ نیشن ایٹ دیٹ ٹائم. اس وقت نو باڈی واز ولنگ ٹو گیو دیم اے سیکنڈ لک. جس طرح میں یہاں پہ داخل ہوا، میں نے سیٹ دیکھا تو پھر دوسری نظر اس کو ڈال کے دیکھا. بڑا خوبصورت سیٹ آپ نے بنایا، نئی تھیم ہے ان 12 دنوں کے حساب سے. تو اچھی چیز کے اوپر بندہ دوسری لک ضرور دیتا ہے، اور عرب کو کوئی دوسری نظر ڈال کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا. They were not asset, they were liabilities. اور یہ تقریباً یورپ کا 1/3 بنتا ہے، اور سینڈوچ ہوا تھا دو بڑی سلطنتوں کے درمیان، اور کوئی اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا. سکندر بھی وہاں سے گزرا تھا، اس نے عرب کی طرف دیکھا تک نہیں. رومنز بھی گزرے تھے، دیکھا تک نہیں. انہیں کون دیکھے گا؟ مطلب کوئی نہ کوئی تو ڈیولپمنٹ کرائٹیریا ہوتا ہے نا. زمانہ جہاں بھی ہو، اس دور کی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے کسی جگہ تو کھڑا ہوتا ہے. تو ان کا تو کوئی حال نہیں تھا، کوئی رول نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ دیٹ واز دا موسٹ انہاسپٹیبل پارٹ آف دا ورلڈ.
یعنی سب سے زیادہ انہاسپٹیبل، کوئی میزبانی نہیں تھی، کوئی وہاں پر ایسی چیز نہیں تھی، کوئی جاتا یا وہاں کشش رکھتا، نو لا، کوئی قانون نہیں تھا، نو سیکیورٹی، نو اسٹیٹ، کوئی ریاست نما کوئی چیز نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے قبائل تھے، آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور بڑے بڑے جنگجو اس کے اندر وہ ضائع بھی کر چکے تھے۔ اب جب ان حالات کے اندر آپ اس کو دیکھیں، اس خطہ عرب کو، تو لکھتے ہیں کہ تقریباً جو مکہ شریف تھا اس میں گرمی بہت زیادہ تھی، کوئی صنعت باقاعدہ انڈسٹری وہاں پہ نہیں تھی، کوئی نقاشی ہو یا کوئی کارپینٹر ہو، کارپینٹر تب ہوگا نا جب وہاں درخت ہو گئے، درخت اگتا ہی نہیں تھا، ریتی ریتی صرف، اور قریب ایک سمندر تھا، وہاں سے کبھی کبھار کوئی ایسی جو سی پروڈکٹ تھی وہ آ جاتی تھی، اسی لیے مکہ شریف کے اندر بہت سے جو نام ہیں وہ سمندر کی اس پروڈکٹ سے ہی متاثر کن لگتے ہیں ہمیں، قریش کا لفظ بھی کسی سمندری کریچر سے یہ ماخوذ ہے۔ تو ان سب چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسانیت وہاں پر رحم و کرم پر تھی، وداؤٹ اینی رول، وداؤٹ اینی دس۔ یاد رکھیے اسٹینڈرڈز اور قوانین جو ہوتے ہیں وہی کسی معاشرے کو معاشرہ بناتے ہیں، قانون بہت ضروری ہے، ورنہ پھر مرضیوں پر باتیں ہوتی ہیں، جو چیز مجھے اچھی لگی میں نے وہ لاگو کر دی، جو چیز آپ کو اچھی لگی آپ نے وہ لاگو کر دی، اور چونکہ میری مرضی آپ سے مختلف ہے تو پھر لڑ پڑے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اسی جگہ پر جس جگہ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ لا لیسنس کتنی زیادہ تھی، عورت کو یہ جو ہوتا ہے ورثہ، انہیریٹنس، یہ تو بہت بڑی بات ہے، کوئی بھی اختیار نہیں تھا، یعنی جو ہتھیار اٹھا سکتا تھا اس کی وراثت تھی، مال اس کا تھا۔ اور غلاموں کے حالات کیسے تھے، کس قدر وہاں پر ایک تنزلی کی کیفیت تھی۔ اچھا یہ پوری دنیا کے اندر ایسے تھا، ایسا نہیں تھا کہ صرف وہاں پر ایسا ہو، جو پسا ہوا طبقہ تھا اس کے ساتھ یہی حالات تھے۔ غلاموں کی بات کریں، سلیوڈم کی، تو غلاموں کو افریقہ سے لایا جاتا، کشتی کھینے کے کام پہ لگایا جاتا، اور کشتی کھیتے کھیتے اگر وہ تھوڑا سا ڈیزینس آ جاتی یا گر جاتا، سو جاتا، اسی حالت میں اس کو کاٹ دیا جاتا تھا، ٹکڑے اٹھا کے سمندر یا دریا میں پھینک دیے جاتے تھے، اور جس نے ایسا کیا اس کے اوپر پینلٹی کوئی نہیں تھی۔ اچھا یہ تو ہم 1400 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، سلیوڈم کے اوپر آج بھی 200-300 سال پہلے جو سٹڈیز ہوئی ہیں ایسے ہی حالات تھے۔ یعنی ایک زمانہ تھا جب پنکھا ایجاد نہیں ہوا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے، اندر پنکھا نما چیز ہوتی تھی، اس کو پاؤں سے نا کوئی بندہ آگے پیچھے کرتا تھا، وہ ہلتا تھا تو جو نیچے لیٹا ہوتا تھا اس کو ہوا آتی تھی، اب وہ جو ہلا رہا ہے اس کو نیند آ گئی یا وہ بیچارہ سو گیا، تو اندر سے صاحب آتے تھے، آ کے اس کے پیٹ میں اتنی زور سے ٹانگ مارتے تھے کہ اس کی تلی پھٹ جاتی تھی۔ اب جس نے ٹانگ ماری ہے اس کا فائن 10 یا 20 روپے تھا، اس کا اس سے زیادہ فائن نہیں تھا، یعنی کوئی کسی کی ریکگنیشن نہیں تھی۔ اب آپ دیکھیے، میں صرف ایک بات آپ سے عرض کروں کہ اسی خطے میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، وہی خطہ تھا 12 ربیع الاول کو ان کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اس کے بعد اب ریوولٹ دیکھیں کیسا آیا۔ یہی عرب جو سب سے چھوٹے تھے یہ سب سے بڑے بن گئے، unnoticeable became world notable, so small became so big۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کو 100 سال کا عرصہ نہیں گزرا ابھی، اب دیکھ لیں ان کی کتنی ریچ ہوئی اور کیا سے کیا ہوتا چلا گیا۔ اب دیکھیے، ایک ڈارک ایجز اور گولڈن ایجز کی ہم بات کرتے ہیں، اور یہ بڑا فرق ہے، جس کو ہم گولڈن ایجز کہتے ہیں، ایک طبقہ اس کو ڈارک ایجز کہتا ہے۔ تاریک دور، جب ہر طرف اندھیرا تھا اور ان کی ترقی نہیں تھی، جبکہ مسلمانوں کا وہ گولڈن دور تھا۔ اصل میں جو چیز تھی نا وہ علم تھی، نالج تھا، یہ روشنی ہوتی ہے، اور یہ روشنی پھر پورے معاشرے کو انفرادی اور اجتماعی طور پہ جگمگ کرتی ہے۔ بیکن کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے، نالج از پاور، علم طاقت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم بذات خود طاقت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم طاقتور کے پاس ہوگا۔ یونیورسٹی، لائبریری، علم اس تک رسائی صرف اس کی ہوگی جس کے پاس طاقت ہوگی، پیسہ ہوگا۔ That was the theme at that time۔ ایک عالم دین لکھتے ہیں کہ جب وہ جامعہ میں گئے اس دور میں، اسی دور میں جس دور کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، تو 10,000 طلبہ کو انہوں نے ایک آئیڈیا تھا ان کا دیکھا، جو بیٹھ کے علمی بحثیں کر رہے تھے، جس میں فقہ بھی تھی، حدیث بھی تھی، جغرافیہ بھی تھا، اور ان میں حکیم بھی تھے، طبیب بھی تھے۔ غرناطہ، بغداد،
طرابلس، یہ علم کے مراکز تھے، ایک دو نہیں ہزاروں درسگاہیں تھیں یہاں پہ، اور اتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے کہ ہجوم ہو جایا کرتا تھا۔ آپ بات کر رہے ہیں کہ علم محدود رکھنا ہے، مجھے ثابت کر دے، میں چینل پر بیٹھا ہوں، کہ دنیا میں آج تک آنے والے مسلمان بادشاہ، مسلمان خلفاء، یہ جتنے بھی مسلمان فرما روا گزرے، کسی ایک کے دور میں علم پہ سینسر لگایا گیا ہو، اللہ علم کو روکا گیا ہو، علم کی بےکنی کی گئی ہو۔ خلیفہ کی لائبریری میں 4 لاکھ کتابیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ مسلمانوں کے گھر ایکسپیکٹ نہیں کیے جا سکتے تھے کہ گھر بنے گا اور لائبریری نہیں ہوگی، وداؤٹ لائبریری۔ کتاب سے محبت ان کی کتنی تھی، اور یہ جو علم تھا اس کی ڈائیورسفیکیشن تھی، یعنی مسلمانوں کے لیے سورج کی موومنٹ بڑی ضروری ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ سورج کی موومنٹ سے ہمیں نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے چاند کی موومنٹ بڑی ضروری ہے، اس کے لحاظ سے ہم نے روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے میتھمیٹکس بڑا ضروری ہے، وراثت کے، زکوٰۃ کے قوانین ہم نے دیکھنے ہوتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ ایک یونیورسٹی ہوتی ہے، وہاں سے بندہ پڑھتا ہے اور پڑھ کے آگے جاتا ہے اور پھر دنیا پہ چھا جاتا ہے۔ اب نوٹ کیجئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دی بیسٹ ایکٹیویٹی کیا تھی؟ جی آپ کی جو سب سے زیادہ ایکٹیویٹی، تو دی بیسٹ کیا، بیسٹ کے لفظ کو تو بیسٹ ہونا ہی آپ نے عطا فرمایا۔ یہ حضور کی صحبت کا کمال ہے کہ لفظ پرفیکٹ کو پرفیکشن ملی ہے، واہ واہ، اور لفظ گڈ کو بیسٹ ملا ہے۔ یہ واہ۔ حضور کی شان ہے کہ آپ نے صحبت عطا فرمائی۔ دنیا کو تو بیسٹ کا پتہ ہی نہیں تھا، آپ نے بتایا بیسٹ کیا ہوتا ہے۔ کیا بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو سب سے زیادہ ایکٹیویٹی دیکھی جائے نا، وہ صحابہ کی تربیت ہے۔ حضور نے تربیت فرمائی، اور اس تربیت کے اندر ان لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ مجھے اب بتائیے، مکے کی گلیوں میں ٹاٹ بچھا کے یا چھابڑی لگا کر جو لوگ سودا بیچ رہے تھے، وہ دنیا کو معیشت کے اصول سکھانے والے بن گئے۔ اللہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ایک یونیورسٹی ہے، جی مختلف یونیورسٹیز ہوتی ہیں، ہمارے کراچی کے اندر بھی یونیورسٹیز ہیں، کچھ کا نام ہے کہ یہ صرف انجینئرنگ کراتی ہیں، کچھ کا نام ہے کہ یہ صرف میڈیکل سائنس کراتی ہیں، کچھ کا نام ہے کہ ماڈرن کامرس اور ماڈرن آئی ٹی کی تعلیم دیتی ہیں۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی جس کا نام ہے صفا، that was a residential and international university۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے آئے ہیں، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے آئے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبش سے آئے ہیں۔ مکے کی ایک جنٹری پوری موجود ہے، اور ان سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی، اور انہی لوگوں میں سے دنیا کا بہترین جج، دنیا کا بہترین منصف، دنیا کا بہترین جرنیل ہر طرح سے گئے۔ یعنی یہ بیزنٹائن اور پرشین امپائرز اس وقت کی سپر پاور تھی، لڑ کے 8-10 سال سے یہ لوگ مر رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے سنگل ہینڈڈلی 7 سے 8 ماہ میں سب کا فیصلہ کر دیا تھا۔ اللہ، اتنا بڑا جرنیل اب لائیں گے کوئی؟ اور مجھے بتائیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے والد صاحب، آپ کے دادا حضور، ان میں کوئی بھی کوئی بادشاہ، کوئی خلیفہ تو نہیں رہا، اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور سے پہلے کوئی خلافت کا، کوئی بادشاہت کا ماڈل بھی نہیں تھا کہ جس کو فالو کیا جا سکتا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو خلافت کی، کس انداز سے اس کی مثال آج دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، That was the time of crisis. That was the time of crisis. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال یہ مسلمانوں پر اس وقت ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ ایسے ہی، کہاں تھے، کہاں پہنچ گئے، جی اور آج ان کا وصال ہو گیا، اور ان کی طرف سے انسٹرکشنز کیا ہیں کہ جو میں نے دے دیا اس کو برقرار بھی رکھنا ہے اور بہت تیزی سے بڑھانا بھی ہے۔ اس کو اسلام میں نا ٹینڈنسی ہے بڑھنے کی، یہ ایسا دین ہے کہ یہ کلوز رہ کر جو ہے نا وہ نہیں رہ سکتا، یہ بڑھے گا۔ دیکھ لیں مکہ شریف کے اندر جب تک اسلام رہا کیسی مصیبتیں، تکالیف، مصائب رہے، جیسی مدینے میں آیا انوائرمنٹ بنا، کیسے پھیلا، ایک ایک جگہ پھیل گیا نا۔ یہ پھیلتا ہے، اب اس کو پھیلنے کے لیے انوائرمنٹ بس خود ہی پھیلتا ہی۔ دیکھیں نا، اب کسی نے مسلمان ہونا ہے، آپ کا کیا خاندان ہے، آپ کے پاس کتنی دولت ہے، آپ مسلمان نہیں ہو سکتے، ایسی کوئی گفتگو تو نہیں ہے۔ ایسے ہی، چند باتیں ہیں، صرف چند باتیں ہیں، صرف وہ چند باتیں ایکسپٹ کرے گا فوراً مسلمان ہو جائے گا۔ آگے سفر بہت لمبا ہے، ایسے وہ ہی، پھر جو جتنا طے کر لے، صحیح، ورنہ انیشیلی تو چند باتیں ہیں، جی۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت کو اوپن کیا، یہ لوگ آئے اور آ کے حیران ہوئے کہ مطلب اتنی ورائٹی اور اتنا کھلا ایٹیچیوڈ ہے کہ غلام آ رہا ہے جس کو دیکھنا پسند نہیں کیا کرتے تھے، یعنی غلام کا پاؤں بھی
آقا کے جوتے پہ لگ جاتا تھا وہ اس کو ہنٹر سے مارتا تھا اور کوئی اس کو رپلائی نہیں کرتا تھا. اور یہاں دیکھیے آج مکہ فتح ہو گیا, کیسی حالت سے مکے سے ہجرت ہوئی تھی اور آج مکہ فتح ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب داخل ہوتے ہیں, اونٹنی ہے, امامہ شریف آپ نے زیب تن فرمایا ہے اور آپ سورہ فتح کی آیات پڑھ رہے ہیں. اب اتنے بڑے جرنیل ہیں, اتنے بڑے کیڈر کی ہستی ہیں کہ آج مین سٹی جو ہے وہ فتح ہو گئی ہے, اور یہ ایک بہت بڑی ٹرائمف تھی. اب ادھر ادھر موٹر کیڈ ہو, دیگر لوگ ساتھ موجود ہوں, اور کیا انداز ہو, وہ تو ایک انداز تھا, لیکن اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے اوپر آگے ایک غلام کے بیٹے موجود تھے. یعنی آپ نے ایک غلام کے بیٹے کو اونٹنی پر بٹھایا اور ایک کو کہا خانہ کعبہ پہ جا کے اذان دو, اور دنیا کو بتا دیا کہ غلام کی قدر اور اہمیت کیا ہے. اب دیکھیں صحابہ بہانے بہانے سے غلام آزاد کرتے تھے. آقا علیہ السلام غلام آزاد فرماتے تھے, آزادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, ایک دم نہیں کچھ لایا جاتا, کیونکہ اس دور میں ایک طریقہ کار تھا. بہانے بہانے سے بتا بتا کر, اور ایک ایک نیکی ایسی رکھی کہ فلاں کام کرو گے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا, تاکہ ٹرینڈ بنے اس بات کا. اور پھر خواتین کے اوپر آپ دیکھیے, ابن بطوطہ جب اس طرف آیا تھا, اس ہمارے سب کانٹیننٹ کی طرف, تو بے ہوش ہو کے گر گیا تھا. اس سے پوچھا کیا ہوا, وہ کہنے لگا میں نے منظر ایک ایسا دیکھا کہ ایک لاش کو مطلب ڈسپوز آف کیا جا رہا تھا, اور اس کی جوان سال کی جو بیوی تھی اس کو کہا جا رہا تھا کہ تو بھی اس لاش کے ساتھ جل جا, اور وہ کہتی میں نے نہیں جلنا, تو وہ اس کو کہا رہا تھا ڈس لوئل ہے, وفادار نہیں ہے. اور جب اس نے چھلانگ لگائی, کہتا اس کی چیخیں میں نے سنی تو میں اپنے اونٹ سے نیچے گر گیا کہ میں کس طرح اس کو برداشت کروں. کوئی ایسے لوگ تھے جو عورت کو سانپ سے تشبیہ دیتے تھے, کچھ کہتے تھے یہ بندے اور رب کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہے, اور کیا کیا نظریات اس طرح سے رہے. پچھلے دنوں کوئی انسان تھا, کوئی آدمی تھا, اس نے کہا کہ میں اسلام کو پڑھوں گا اور اسلام کو پڑھنے کے بعد ان کے خلاف لکھوں گا. جب اس نے یہ طے کیا, اس نے پڑھنا شروع کیا, 20 دن بعد اس نے اسلام قبول کر لیا. اللہ. اور جب اس سے پوچھا گیا باقاعدہ کہ تو ایک محاذ پہ چلا تھا, تو نے رائے بدل لی, تو وہ کہنے لگا کہ میں کیسے اس ہستی کے خلاف لکھوں, میں جتنا پڑھتا چلا گیا مجھے ان سے اتنی محبت ہوتی چلی گئی. اس سے کہا یہ کیا ہوا, کہتا دیکھ سن, آج عورت کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. ایسی ایسی نیشنز جن کو ڈیولپڈ نیشنز کہا جاتا ہے, وہاں پہ کروڑوں خواتین ورکرز ہوں, ڈومیسٹک ہوں, وہ کیسز رپورٹ کر رہی ہیں. اس نے کہا کوئی عزت نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. اور یہاں پر ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں کہا کہ اس کے پاؤں تلے جنت ہے. اتنا رتبہ, اتنا اکرام دیا. اور یہ معاشرے وہ ہیں جہاں پر میاں بیوی بیٹھ کر خانا کھا رہے ہیں نا, بیوی کو الگ بل آتا ہے, شوہر کو الگ بل آتا ہے, کہ جی تم دونوں کما رہے ہو, دونوں سب کچھ کر رہے ہو, الگ الگ تمہارا سارا سیٹ اپ ہے. اب یہاں پر دیکھیے فرمایا دین اسلام کیا کہتا ہے, شوہر دے گا نا اس کو, چاہے 10 روپے کماتا ہے وہ دے گا, وہ کروڑوں بھی کماتی ہے, اس پر باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو کچھ دے. یہاں دین اسلام ہے ہی ایسا کہ یہ نا ایکٹیویٹ تب ہوتا ہے جب اس پہ عمل کیا جائے. دین ایکٹیویٹ تب ہوگا, اس کے فوائد و ثمرات تب نظر آئیں گے جب کاپی پیسٹ کیا جائے. کاپی وہاں سے اٹھانا ہے مدینہ شریف سے, اور پیسٹ جہاں بھی کر دیں رزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے. یہی تو بات تھی, قرآن پاک کی تعلیمات کو پھیلنے دو, قرآن پاک کی تعلیمات کو مکے سے باہر نکلنے دو نا, پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. تعلیمات ہی ایسی ہیں, لوگ خود بخود کھینچے چلے آئیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں, آپ کی انفرادی کردار کے بارے میں روئے زمین پر کوئی انسان اعتراض نہیں کر سکتا. اس کو اپنا بغض ہوگا, اس کی باتیں پڑھ لیں آپ, اپنا بغض ہوگا, ذات پر اعتراض کوئی نہیں کر سکتا. یہ ایسی ذات ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب دیکھیے اس میں ایک اور بات آ جاتی ہے سلمان بھی, ایک چیز ہوتی ہے ایک بات اور ایک چیز ہوتی ہے کل حقیقت. دیر از اے ڈفرنس ان بٹوین دیز ٹو تھنگس, ایک بات اور کل حقیقت. عام طور پہ ہم کسی ایک بندے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اس کی کسی ایک بات کی وجہ سے, جیسے کچھ لوگ ہیں وہ کچھ کھلاڑیوں کو بہت زیادہ فالو کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہیں وہ ایکٹرز کے پیچھے بہت زیادہ جا رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہیں وہ کسی اور کے پیچھے بہت زیادہ جا رہے ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ بنتا ہے کہ جس بندے کے خاص فن کی وجہ سے آپ اس کو فالو کر رہے ہیں, وہ اس فن میں تو طاق ہے, اس فن کے اندر تو اس کا بڑا کمال ہے, لیکن باقی زندگی کے معاملات میں اس کے کیا حالات ہیں. جیسے ایک بندہ
وہ کھیلتا بہت اچھا ہے, اگر آپ نے بھی کھیلنا ہے اس کو فالو کر سکتے ہیں, لیکن باقی زندگی کے پہلوؤں میں اس کے حالات کیا ہیں؟ اگر تو آپ نے کسی ایک خاص فن میں مہارت حاصل کرنی ہے تو اس ہنرمند کے پیچھے آپ چلیں, لیکن اوورآل کیسے آپ اس کو فالو کریں گے؟ جیسے ایک بہت مشہور سائنسدان ہے, اس وقت ماڈرن سائنس جو ہے وہ اس کے نام کے بغیر بہت ادھوری ہے. ہی از ون آف دا بیسٹ ان سائنس, فزکس, میتھمیٹکس کے اندر, اور واقعی ہر کتاب میں اس کا نام بھی ملے گا آپ کو. میں نے اس کی ہسٹری کو پڑھا تو پتہ چلا کہ سائنس میں تو کمال ہے, لیکن جب وہ یونیورسٹی میں داخل ہوتا تھا تو لوگ اسے کھنچتے تھے, سوشل نہیں تھا, کچھ بدتمیزی بھی کر جایا کرتا تھا, گھر میں بھی اس کے اختلاف تھا, بیوی چھوڑ گئی تھی اس کی, اور بھی بہت سے مسائل تھے. سائنس میں تو اس کو سیکھا جا سکتا ہے, لیکن بطور ایک شوہر کے تو اس کی پیروی پھر نہیں کی جا سکتی. بطور ایک سوشل انسان کے اگر سننا, بولنا, معاشرے میں رہنا ہو تو اس کی پیروی نہیں کی جا سکتی. کتاب میں واضح طور پہ لکھا ہے. آج تک اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بندہ سوشل نہیں تھا, کمرے میں بند ہو جاتا تھا, اور لوگ دعا کرتے تھے کہ یار یونیورسٹی آئے ہی نہ, آئے گا تو بولے گا, یوں کرے گا. اب اس کی ایک بات ہے, ایک بات, کل حقیقت نہیں ہے. اب مجھے بتائیے دنیا میں کون سی ایسی ہستی ہے جن کو بطور کل حقیقت ہم فالو کر سکتے ہیں؟ کوئی ایک پہلو اٹھا کے دیکھ لے, میدان جنگ ہو, میدان امن ہو, حکومت چلانے کا معاملہ ہو, دنیا کو فتح کرنے کا معاملہ ہو, صحابہ کی تربیت ہو, بچوں کی تربیت ہو, ایک ایک پہلو پہ دیکھتے جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں کیسی رہنمائی ہے. دیکھا جائے تو عرصہ 63 سال کا ہے صرف, اتنا زیادہ نہیں لگتا یہ, یعنی ویسے بہت زیادہ عرصہ نہیں ہے یہ کہ جس میں دنیا کے ہر دور کے ہر انسان کے لیے رہنمائی موجود ہو سکے, لیکن 63 سال کے اندر ایسی جامعیت ہے جو اٹھے بس پڑھے ضرور. ہمارا بڑا المیہ ہے یہ, ہم پڑھتے نہیں. میرے پاس ایک بندہ آیا, آ کر کہتا میرے میں لیڈرشپ کی کمی ہے, لیڈرشپ مجھ سے نہیں ہوتی. تو جاؤ لائبریری کے اندر لاکھوں کتابیں لیڈرشپ پر پڑھی ہیں, پڑھو. مجھ میں ڈیسیژن میکنگ کی کمی ہے, فیصلہ نہیں ہو پاتا, انڈر پریشر کام نہیں کر سکتا. لاکھوں کامیاب لوگوں نے ڈیسیژن میکنگ کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں, پڑھو. جب بھی آپ دیکھیں اس دور میں جو زمانہ جاہلیت کا دور تھا, کوئی سٹینڈرڈ نہیں تھا. ہم مسلمان ہیں, ہمارے پاس ایک کتنا زبردست معیار اور بیکن ہاؤس موجود ہے. تو جب بھی آپ اس طرف جائیں, کوئی بھی کام کرنے لگے, پانی پینا ہے آپ نے, دنیا میں 8 ارب لوگوں نے پانی پینا زندہ رہنے کے لیے, آپ پہلے ڈھونڈے تو صحیح, سرچ کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کیسے تناول فرمایا. آپ نے کھانا کھانا ہے, پوری ایک ایک چیز موجود ہے. ابھی آپ کراچی آنے سے پہلے میں اسلام اور سائنس پہ کھانے کے ٹاپک پہ کچھ ریسرچ کر رہا تھا. یقین کرے ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے حضور نے منع فرمایا. کیسی ایک عام سی بات لگتی ہے, لیکن اس کے پیچھے پتہ کتنے سائنٹیفک راز موجود ہے. آج جس کو مرضی روک لیں, جی یہاں جلن بڑی ہوتی ہے, ذرا لیٹ جاؤں تو ایسے کھانا اوپر آ رہا ہوتا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ جو نالی ہے, یہ نالی اتنے سافٹ ٹیشوز پر مشتمل ہے کہ تیزاب کو یہاں نہیں آنا چاہیے. اٹ لیڈس ٹو کینسر. یہاں پر جی گندا گندا آ رہا ہوتا ہے, بس کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہوتا, پیٹ بھاری رہتا ہے. ایک یہ بات ہے, صرف ٹیک لگا کر کھانے سے منع کیا ہے. پوری تحقیق اس کے اوپر موجود ہے کہ یہ الٹا ہو جاتا ہے, جس کا آپ کھانے کی پوزیشن چینج کر لیں یا کھانے کے بعد تھوڑا سا لیٹ جائیں یا کچھ کریں. پورا گائیڈ کیا کہ یہ جسم اس پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ کھانا دوبارہ اوپر نہ آئے, یہ ایریا ٹائٹ ہونا چاہیے. اور سنت کے 3 طریقے جو بیان کیے گئے ہیں, یہ کور ایریا ان طریقوں میں ٹائٹ رہتا ہے, اس پہ زیادہ بوجھ نہیں پڑتا. اور بھی کتنا کچھ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں, پڑھتے چلے جائیں. اس فن کے ماہرین سے آج پوچھے بیٹھ کے. کسی نے کہا نا کہ میلاد کون منائے, کیوں منائے اور کون منائے. کسی عالم صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا کہ میلاد کا اگر کہتے ہو کون منائے تو میلاد وہ عورت منائے جس عورت کو کہاں سے کہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رتبہ دیا. میلاد اگر منانا ہے منائے تو وہ غلام بنائے جس کو کہاں سے کہاں تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچا دیا. یہ جو بوڑھے افراد ہوا کرتے تھے نا سلمان بھائی, ان افراد کو اکٹھا کر کے جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا. یہ خود جا کے سمندر میں چھلانگ لگا دیا کرتے تھے. ایسا دور بھی رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب یوز کوئی نہیں ہے, بیماریاں ہی بیماریاں ہیں, اور اب وہ بوجھ سے بنے ہوئے معاذ اللہ. اب بھی تو زہر پلا دیتے ہیں, اب بھی تو یہ ہے, آپ زہر پیئیں گے, آپ اپنی مرضی سے پی رہے ہیں, مرضی سے پی رہے ہیں, لو پیو زہر پیو تو جاؤ.
پورے ہو جاؤ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ اچھا زہر پلوانے والے کون پلا رہے ہیں؟ پلانے والے کون ہیں؟ پلوانے والے کون ہیں؟ یہ بھی دیکھیں تو یہ بھی وہی ہیں جن کا کام سنبھالنا تھا، وہ ہی کیا کر گئے، اپنی اڈاریاں مار کے اڑ گئے، سائڈ پر ہو گئے، اور پھر یہاں پر معاملہ آ گیا. اور آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں. یہ دیکھیں، یہ ہے پتھر کے دور کی بات کہ وہ باپ جس نے پال پوس کر اپنا پیٹ کاٹ کر، وہ ماں جس نے اپنا آرام قربان کر کے جس اولاد کو جوان کیا تھا، آج وہ اولاد انہی ماں باپ سے کیا ہے؟ بیزار ہے. یہ ہے وہ پتھر کے دور کی روایت اور انداز اور طریقہ جس کو اپنایا ہوا ہے. سلمان بھائی اب یہ دیکھیں نا کہ ایک پیرنٹنگ کا پرنسپل یہ ہے کہ بچے کو ماں باپ مرنے سے بچا رہے ہوتے ہیں. ہاں جی، اس کے پہلے 10 سال جو ہیں جی. بچہ ہر وہ کام کر رہا ہے جسے وہ مر جائے گا، اور کسی کو موت سے بچانا یہ کتنا ایک بڑا ٹاسک ہے. بچہ سیڑھی کی طرف گیا، ہاں. اگر پیچھے نہیں ماں بھاگے گی کیا رزلٹ ہے مجھے بتائیں. سیڑھی پر لڑکتے ہے، اتنا سا بچہ ہے، وہ بچہ وہ کوئی چیز منہ میں ڈال رہا ہے، وہ چیز اگر کھا گیا وہ اور چیز پھنس گئی، کوئی سرجری نہیں ہے. بچہ ہر وہ کام کرے گا جس کا اگلا سٹیپ موت ہے. اللہ وہ ہر کام یہ کر رہا ہے، سیکھ رہا ہے، چیزوں کو دیکھ رہا ہے، ایکسپیرینس کر رہا ہے، لرننگ کر رہا ہے. ماں باپ اس کے اوپر ہے، وہ رات کو اٹھ کے جا رہا ہے، دیکھ رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں باپ کے جو رتبے کو بیان فرمایا اور بوڑھوں کے بارے میں جو نصیحت کی کہ ایک بندے نے آگے شکایت کی رزق کی کمی کی، آپ نے فرمایا تو کسی بوڑھے کے آگے چلا ہوگا. کیسے سب کو کور کر دیا کہ آج وہ صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں کر پا رہے. عام طور پہ نا بچے یوں بھی کرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ، چچا، ماموں، تایا بیٹھے ہیں نا، تو ایسی کوئی بات نہ کریں کہ آپ کے ماں باپ کی گرتی ہو. خاندان بیٹھا ہے، آپ کے رشتے دار بیٹھے ہیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے والد اور میری والدہ کا بڑھاپے میں ایسا معاملہ ہو گیا کہ وہ صحیح طرح بات تھوڑی نہیں کر پا رہے یا کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہو پا رہا، تو آپ کا کام ان کو شیلٹر دینا ہی ہے. یہ کام نہ کریں کہ ماموں کے سامنے، چچا کے سامنے ایسا کوئی جملہ نکل جائے کہ آپ کے ماں باپ کی گرتی ہو. بڑا دکھ ہوتا ہے اس سے. یہ بالکل اڑا کے رکھ دیتے ہیں ماں باپ کو یہ چیز. اگر کوئی بات ایسی ہو رہی ہے آپ شیلٹر کریں، ڈیفینس کریں اس کا، بعد میں کچھ سمجھا لیں یا کچھ ایسا معاملہ کریں، تضحیق نہ ہو، دل ٹوٹے نہ. یہ بڑی مین بات کہی آپ نے. بات کہنے سننے میں حرج نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کی بے عزتی اور ان کی ضلالت والا جو معاملہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ہے جو اسلام نے سکھایا ہے. اسلام سے پہلے حالات واقعات کیا تھے یہ سبحان بھائی نے بیان ہی کیا ہے، اور اس پر کافی ساری چیزیں انہوں نے لی ہیں. کوئی لا لیسنس کو بیان کیا، کوئی کسی کا خیال نہیں تھا، کوئی احساس نہیں تھا. اسلام نے احساس بھی دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں احساس بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، آپ کے فرمان کا مضمون ہے کہ جو کسی بوڑھے کی عزت کرے گا خالد بھائی، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ ایک اس پر کرم فرمائے گا دنیا میں بھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اس طرح کا نظام بنا دے گا کہ اس کی بھی عزت کی جائے گی. سبحان اللہ. تو بوڑھوں کی عزت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ماں باپ ہیں ان کی بھی عزت کریں. اسلام نے رسپیکٹ سکھائی ہے، اسلام نے عزت سکھائی ہے، رسپیکٹ سکھائی ہے. عزت کریں گے، رسپیکٹ کریں گے، دنیا و آخرت کی انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. آپ کی کالز کو بھی شامل کرنا ہے، آپ کے میسیجز کو بھی شامل کرنا ہے. خالد بھائی اگر میں یوں کہوں کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت دیکھا جائے تو احساس نام کی چیز نہیں ہے، اور اسلام کے اگر آپ احکام دیکھیں تو بہت سارے احکام جو ہے یہ احساس بیسڈ آن ہے. یعنی ان کی بیس اگر آپ نکالیں یا ان کا عطر نکالیں، ایسنس نکالیں، تو آپ کو لفظ ملے گا کیا؟ احساس. کیا فرمائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے محسن بنایا ہے، اور جو محسن ہوتا ہے نا وہ احساس کیے بغیر احسان نہیں کر سکتا. واہ واہ. یہ زبردست تعلق ہے جو ایک محسن کا جڑا ہوا ہوتا ہے احسان کے ساتھ. اللہ رب العالمین ہم پر اپنی عنایات کی اور بارشیں برسائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اور فیضان عطا فرمائے، اور محسن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے ہمیں حصہ عطا فرمائے. آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور پہلے کے حالات کا اگر جائزہ لیتے ہیں تو رب العالمین نے ایک وصف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جس کے بارے میں خود عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بارہا ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میرے رب نے
مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے، وہ تھی حضور ارشاد فرماتے تھے انما بعثت معلما، واہ میں سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ کیا بات، اب جس کو جو چیز سیکھنی ہے نا، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی طرف وہ رجوع کر لے، سبحان اس کے لیے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کس چیز میں بھلائی ہے سیکھنا ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، برائی کس چیز میں ہے یہ سیکھنا ہے تو بھی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اور پھر ان دونوں چیزوں کو بڑے پیارے انداز سے الگ الگ کر رہے ہیں۔ جو بھلائی ہے اس کو اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور بری چیز کی جب برائی پتہ چل گئی تو اسے چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور سکھایا جا رہا ہے کہ تمہارا بھلا کیا ہے، تمہارا برا کیا ہے۔ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف بیان کیے اس میں ارشاد فرمایا یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتیازی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شارع بنایا، شریعت کے قانون آپ بیان کر دیتے ہیں کہ اس میں بھلا ہے اس میں برا ہے، یہ کر لو اور یہ چھوڑ دو، یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کن چیزوں کو جائز کہتے ہیں اور کن چیزوں کو ناجائز کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ایسا بنیادی اصول بیان فرما دیا، ارشاد فرمایا جو پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں تمہارے لیے حلال کرتے ہیں اور جو گندی چیزیں ہیں انہیں تمہارے لیے حرام فرما دیتے ہیں۔ اب یہ گندگی سے ویسے ہی طبیعت ہچکچاتی ہے اور احساس بڑا میٹر کرتا ہے یہاں پر کہ گندی چیز کو چھونے کی طرف بندے کی رغبت نہیں ہوتی، جبکہ جو نام سننا اچھا نہیں لگتا، نام سننا اچھا نہیں لگتا، بڑی کراہیت سی آتی ہے اور انسان کی طبیعت عجیب ہو جاتی ہے، جبکہ کسی پاکیزہ چیز کی بات کی جائے اس کا احساس ایک زندگی میں ایک انسان کے دل و دماغ میں سکون کی کیفیت لاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز کو دیکھ لیجئے، ایک بازار میں پروڈکٹ ہے جس کو ہر خاص و عام استعمال کر رہا ہے اور جیسا چاہے استعمال کر رہا ہے، اور ایک وہ انداز ہے جو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مخصوص فرما دیا ہے کہ یہ تمہارے ہی لیے ہے۔ اشارتاً بات کر کے میں آگے گزرتا ہوں۔ رب العالمین عز و جل کے حکم پر رشتہ داریاں بنائی جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نبھانے کا بھی ارشاد فرما رہے ہیں، اور جو تعلیم رب العالمین کی طرف سے ہے اس میں سیدھی بات ارشاد فرمائی ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ مطلب کتنی نفاست اور کتنی پاکیزگی اس بات میں بیان کر دی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ازدواجی رشتوں کے حوالے سے ایک وہ معیار دے رہے ہیں جو ایک انسانی طبیعت کے لائق ہے اور انسانی طبیعت اس کو پسند کرے اور اس میں ایڈجسٹ ہو جائے۔ اور دوسرا ایک انداز وہ ہے کہ جو بازاری انداز ہے اور بازارانہ انداز ہے اس کو منع کر دیا گیا۔ انسان کی طبیعت میں بگاڑ کہاں سے آتا ہے؟ چند بنیادی چیزیں دیکھیں سلمان بھائی، تو آپ دیکھیے کہ انسان غصے میں ہو نا تو عموماً بے وقوفی کی کام کر جاتا ہے، یا کام بڑی عقل مندی کا کر رہا ہوگا لیکن جب اس کا نتیجہ آئے گا نا تو اس وقت یہ سوچے گا یار بڑی بے وقوفی کی میں نے۔ کتنی سلطنتوں کی آپسی جنگیں اس لیے ہوئیں کیونکہ صرف ایک بندے کا کوئی مسئلہ بنا تھا، وہ بھی ایسا نہیں تھا کہ اس کی جان پر بن گئی، ایسا نہیں تھا کہ اس کا مال لوٹ لیا گیا، صرف بادشاہ کے خاندان گزر رہا تھا، اس کی طرف کسی نے عامیانہ انداز سے بڑھ کر دیکھ لیا، بادشاہ کو جلال آ گیا، پوری فوج میدان میں اتار دی، آگے سے بھی فوج آ گئی، دونوں فوجیں لڑ کے سپہ سالار جو تھے ان کے وہ اپنی قبروں میں چلے گئے اور بادشاہ سلامت اپنی وہی زندگی گزار رہے ہیں۔ نتیجہ کیا تھا؟ پیچھے وجہ کیا بنی؟ تو ایک وجہ نظر آئے گی، وہ تھی بادشاہ نے یہ ثابت کرنا تھا تم نے دیکھا کس کو، پتہ ہے ہم کون ہیں، ہمیں جانتے ہو ہم کون ہیں، ہمارا خاندان، ہمارا وقار، ہمارا غرور، ہمارا تکبر، یہ ساری چیزیں وہاں گئی اور نتیجے میں ساری قوم کا جنازہ نکال کے رکھ دیا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا صحابہ کرام علیہم رضوان تربیت دیکھے کس مزاج کو کہاں ڈھالا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ایک پتھر کو اٹھا رہے تھے اور مقابلہ کر رہے تھے اس میں، تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، ارشاد فرماتے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر ہے، آپ کے دنیا میں
نبوت کا اعلان فرمانے سے پہلے ہم یہ کرتے تھے، یہ پتھر اٹھاتے تھے، جس سے اٹھ جاتا تھا وہ بڑا طاقتور آدمی ہوتا تھا، اس کو بڑا زور آور اور بڑا طاقتور پہلوان قرار دیا جاتا تھا۔ وہاں پر طاقت کا مظاہرہ اس لیے ہے کہ میں بتا سکوں کہ میرا جاہ و جلال کیا ہے، میں بتا سکوں کہ میں تمہارا حال کیا کروں گا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ڈائیورژن دیا اور ارشاد فرمایا میں تمہیں بتاؤں طاقتور کون ہے؟ طاقتور وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، واہ، کیسی ڈائیورسٹی ہے اور کیسا ڈائیورژن یہاں پر دیا ہے کیا بات، کہ اب غصہ بھی آئے نا بندے کو تو اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اس نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنا، کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کرنا۔ آپ دیکھیں عقل و شعور اور بدحواسی غالب آتی تھی عقل و شعور پر شراب نوشی کی وجہ سے، نشے کی لت کی وجہ سے، اور یہ ایک ایسا بگاڑ تھا کہ عجیب و غریب ماحول بنا کے رکھا ہوا تھا، یعنی اپنے پرائے کی خبر ہی نہیں ہوتی تھی، رشتے عجیب و غریب رنگ میں ڈھلتے چلے جا رہے تھے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معلم ہے نا، معلم کا کام کیا ہے؟ معلم بیسیکلی جانچتا ہے کہ کون سی چیز فائدہ مند ہے اور کون سی نقصان دہ ہے، اور یہ وہ معلم ہے کہ جس کو یہ سارے فنون رب العالمین جل وعلا نے خود سکھائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی تربیت فرمائی ہے اور یہ لوگوں کی تربیت فرما رہے ہیں، یہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں بھلا کیا ہے برا کیا ہے۔ جب یہ جانچ لیا کہ معاشرے میں برائی ان چیزوں کی وجہ سے عام ہو رہی ہے اور ان کا سد باب کیسے کیا جا سکتا ہے، دونوں ہی چیزیں سامنے ہیں، تو پہلے تو جس چیز کی وجہ سے برائی پھیل رہی تھی نا اس چیز کی نفرت دل میں بٹھا دی کہ تم یہ برائی کر رہے ہو، اس کی پتہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس سے یہ مسئلہ ہوگا، یہ مسئلہ ہوگا، یہ تمہاری عقل کو گھیر لے گی، تمہارے فیصلوں کو کمزور کر لے گی، تم اچھے نتیجوں کی طرف نہیں جاؤ گے۔ پھر ارشاد فرما دیا گیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب، یہ جوئے میں بھی کیا ہوتا تھا، بظاہر تو تھوڑا سا مال دکھا کر دوسروں کا مال ہڑپنے کی ایک نیت کے ساتھ بندہ میدان میں اترتا ہے، نتیجہ کچھ بھی ہو، یہ ہڑپ کر جائے یا اس کا مال داؤ پر جو لگا تھا وہ سب کا سب دوسرا لے جائے، لیکن اس کا ایک اینڈ یہ ہوتا تھا کہ اگر میرا مال، اگرچہ میدان میں بھی اسی لیے آیا ہوں کہ یار ہینگ لگے نا پھٹکری، جیت گئے، بازی چل گئی اپنی تو دوسروں کا بھی میرے پاس آ جائے گا، میں تو اسی لیے میدان میں اترا ہوں، میں اپنا کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب میں ہار گیا، میرا مال بغیر محنت کے اس کے پاس چلا گیا، اب دل میں ایک نفرت، ایک وہ جذبہ کہ میں اب اس کو چیڑ پاڑ دوں، اس نے میرے مال پر قبضہ کیسے کر لیا، اچھا میں ہار گیا تو میرے دل میں یہ جذبہ آ رہا ہے، انتقام کی آگ جل رہی ہے، اور وہ ہار گیا تو اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کو بھی منع کر دیا، جوئے کو بھی منع کر دیا، اور دیگر چیزیں پرستی، یہ جو ساری چیزیں انسان کو گرا رہی تھی انسانیت کے شعور سے اور انسانیت کی منزل سے، ایک ہی بات میں سب کو گرا کر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی تعمیر فرمائی، اور معلم کائنات نے کائنات میں رہنے والوں کو یہ سکھا دیا کہ یہ چیزیں تمہیں گرا رہی ہیں، تم ان سے بچو، یہ رجس ہیں، گندی چیزیں ہیں، من عمل الشیطان، شیطان کے کاموں میں سے ہیں، فاجتنبوہ، تمہیں تو چاہیے کہ تم اس سے بچو۔ ہم اس سے بچیں گے تو کیا ہوگا؟ جب خراب چیزوں سے بچو گے تو کام کی باتوں کی طرف آؤ گے، فرمایا لعلکم تفلحون، ان سے بچو گے تو پھر کامیاب ہو جاؤ۔ کیا بات، آپ دیکھیں آج بھی معاشرے پر جن چیزوں پر غور و فکر کیا جا رہا ہے، اور جن لوگوں نے بڑے پرمٹ جاری کیے تھے، شراب کے لائسنس دیے جا رہے تھے اور بے حیائی کے باقاعدہ اڈے کھول کر ان کے علاقوں میں اور ان کے ملکوں میں دیے گئے، آج وہ غور کر رہے ہیں کہ ہمیں خاندانی نظام کی ضرورت ہے، آج وہ غور کر رہے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے شعور کو بچانا ہے۔ اگر ہمارا نوجوان شراب پی کر بدمست رہے گا تو ہمارے ملک کی فلاح کے لیے، ہماری قوم کی ترقی کے لیے کام کون کرے گا؟ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ بتائیے تجارت کے بارے میں کیا دین اسلام کی رہنمائی ہے، میں نے کہا میں ساری بات نہیں بتاؤں گا کیونکہ بات بہت بڑی ہے، میں صرف ایک بات بتاؤں گا کہ میرے نبی صادق و امین نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جنیوا سے لے کے ایمسٹرڈیم اور ساؤتھ افریقہ سے لے کر بیجنگ اور لاہور کی اعظم کلاتھ مارکیٹ سے لے کر کراچی کی مارکیٹ کے متھے پہ لکھ کے لگا دو، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں، صرف یہ ایک چیز لکھ کے لگا دو،
اور پھر دیکھو کیا کیا چیز بے کرنی کے ساتھ ہوتی ہے. اور یہ جملہ بھی حضور نے پریکٹیکلی مارکیٹ میں کھڑے ہو کے گیلی گندم کو دیکھ کر کہا تھا, نہ کہ بیٹھ کر کہہ دیا ہو کہ صحابہ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اور آپ لوگ مان لو. یہ جا کے مارکیٹ میں انسپیکشنز ہو رہی تھی, اس دوران یہ بات کہی گئی ہے. یہ ایک ایک چیز کو اٹھا کے دیکھا. مدنی چینل پر ہی پروگرام میں کر رہا تھا جب اوائل کے دن تھے مدنی چینل کے, تو یہ شراب کے حوالے سے ریسرچ تھی, نارکوٹکس ڈے منایا جا رہا تھا, اسد بھائی کی طرف سے حکم آیا تھا کہ آپ یہ پروگرام تیار کریں. تو اس میں ایک دو ریسرچز میں نے پڑھی, وہ ریسرچ یہ تھی کہ تھوڑی مقدار میں شراب پی لینے میں نا حرج نہیں ہے. تو مطلب جو بہت سی تحقیقات تھی, کوئی ایک دو تحقیق یہ بھی تھی کہ تھوڑی سی مقدار میں. اچھا, اس کے بعد پھر 5-10 سال کے بعد دوبارہ نارکوٹکس ڈے ہی تھا, اور میں اپنے چینل کے لیے کچھ بنا رہا تھا ٹاکی. تو اس میں نے 600 دنیا کے لیڈنگ سائنٹسٹ, اور یہ 600 ان ملکوں سے ہیں جہاں شراب پانی کی طرح پی جاتی ہے. یعنی میں آپ کو بتا دوں, دنیا کے کچھ ملک ہیں وہاں پر شراب بہت زیادہ, انڈسٹری بہت بڑی, اور کچھ ملک ایسے ہیں جہاں پر نوجوانوں میں بھی اتنی مشہور نہیں ہے. تو وہ لوگ اب اس پہ قرض لگا رہے ہیں, ٹیکس لگا رہے ہیں, نوجوانوں پہ پابندیاں لگا رہے ہیں, کہ وہی بات کہ جب پیئیں گے تو انوویشن کہاں سے آئے گی, ترقی نہیں ہوگی. وہ سارا دن پی کے جس حالت میں رہے گا وہ تو کر ہی نہیں سکے گا. اب ان 600 کا یہ آج بھی, ابھی سرچ کریں اس کو, ابھی سرچ کریں, کوئی کمزور اڈا نہیں میں بتا رہا, یہ وہ اڈے آپ کو ملیں گے جس جگہ پر بات اوتھینٹک ہے. انٹرنیٹ بھی بہت بڑا ہے نا, ہر دکان لگی ہوئی ہے, تو کچھ جگہ تو ایسی ہیں جن کے اوپر کلام نہیں ہے. ان جگہوں پہ آپ کو ملے گا. 600 سائنسدانوں کا متفقہ فیصلہ میں نے پڑھا کہ ایک قطرہ بھی اس چیز کا جو ہے نا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ان کو حلال حرام کا تو نہیں کانسیپٹ, وہ تو دین اسلام کا پیارا کانسیپٹ ہے نا. انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے. پریگننٹ عورت اگر شراب پیتی ہے, اس کے بچے میں نقص آئیں گے. انسان شراب پی کے دھوپ میں بیٹھتا ہے, میلانوما سکن ڈیزیز ہو سکتی ہے. شراب پی کے ڈیسیژن میکنگ نہیں ہو سکتی. دنیا کے ملکوں میں گاڑی لگتی ہے, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, سب سے پہلے ڈرائیور کا خون ٹیسٹ کیا جاتا ہے, چیک کیا جاتا ہے شراب تو نہیں اس نے پی ہوئی. یہ چیز انسان کو انسانیت کے رتبے سے گرا کے جانور بنا دیتی ہے. سب کے سب کر رہے ہیں. سلمان بھی ایک ہوتا ہے ہیلتھ رسک. ہیلتھ رسک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام آپ کر رہے ہیں نا, اگر یہ کام آپ کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ اس چیز کا شکار ہو سکتے ہیں. جیسے آپ سڑک پر گر گئے اور آپ کو چوٹ لگ گئی, آپ بتا نہیں سکتے. آپ جب ایمرجنسی روم میں گریں گے نا, جا کے سب سے پہلے 2 باتیں وہ پوچھتے ہیں, شوگر تو نہیں ہے, بلڈ پریشر تو نہیں ہے, پوچھتے ہیں نا, جو مرضی بیماری ہو یہ تو ضرور پوچھتے ہیں. اور ایک اور چیز پوچھتے ہیں, سگریٹ تو نہیں پیتے. یہ 3 چیزیں پوچھتے ہیں تاکہ ان کو ڈیسیژن لینا آسان ہو جائے نا. اب اس بندے کو کھانسی شدید آتی چلی جا رہی ہے اور الٹرا ساؤنڈ پلمنری کا پھیپڑے کا اڑا ہوا ہے, وہ فوراً پوچھے سگریٹ تو نہیں پیتے, وہ کہتا پیتے ہیں, اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. ہر بیماری کے الگ ہیلتھ رسک ہے. آپ دل کی بیماری کا کوئی شکار ہونے لگا ہے, 40 سال سے اوپر عمر ہے اس کی, سگریٹ پیتا ہے, پیدل کم چلتا ہے, گھی والی چیزیں بہت کھاتا ہے, اب ہیلتھ رسک اس کا بڑھ جائے گا کہ یار اس کو دل کی بیماری ہو سکتی ہے. ایک چیز ایسی ہے جو ہر بیماری میں ہیلتھ رسک ہے, وہ شراب ہے. کینسر تک میں ہیلتھ رسک ہے, حالانکہ کینسر کی پراپر وجہ ابھی تک پتہ نہیں چل پائی, یہ خود ہی ہو جاتا ہے. کچھ وجوہات ہیں, 8-10 میں نے پڑھی ہیں پچھلے دنوں, BBC ہیلتھ کے اندر باقاعدہ آئی تھی کہ یہ کام کرنے والے کو کینسر ہو سکتا ہے, پراپر وجہ نہیں پتا. اور اکثر اوقات جب پتہ چلتا تو 4th گریڈ پر ہوتا ہے, بخار بھی نہیں ہوتا, 4th گریڈ تک پہنچ چکا ہوتا. بڑی عجیب سی بیماری ہے. لیکن یہ چیز جو ہے شراب, یہ اس کے اندر ہیلتھ رسک ہر بیماری کا ہے. شراب پینے والا ہائپر ٹینشن کا شکار ہو سکتا ہے, شراب پینے والا دماغی خرابی کا ہو کے سوسائڈ کر سکتا ہے, شراب پینے والے کو دل کی بیماریاں ہو سکتی, شراب پینے والے کو شوگر ہو سکتی ہے. ہر وہ چیز جو آپ سوچ سکتے ہیں نا جو گندی بیماری ہے, شراب اس کی وجہ بن سکتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی نفاست, آپ کی طہارت, آپ کی پاکیزگی, آپ کی صفائی پسند ہونا, آپ کی ذات کا یہ پہلو کہ آپ کو ابو جہل بھی صادق اور امین کہہ رہا ہے. کسی سے پوچھا نا تعارف دو, ایک جملے میں اس نے کہا تھا موسٹ ٹروتھفل, یعنی بشری صورت میں معاشرے میں رہ رہے تھے نا, وہ لوگوں کے ساتھ ہی تھے, اٹھتے بیٹھتے تھے, چلتے پھرتے تھے, کھاتے پیتے تھے, گفتگو کرتے تھے. اور اس حالت میں رہ کر وہ کیا کہہ رہے ہیں, کہتے دا موسٹ ٹروتھفل, سب سے سچے, دا موسٹ کیپر, امانت دار, نیور بریچڈ اے ٹرسٹ, کبھی کسی کا مان, کبھی کسی کا عہد نہیں توڑا تھا. نیور سیڈ اینی تھنگ بیڈ ٹو ہز وائفز اور اینی سلیو, کبھی کسی غلام اور زوجہ کے بارے میں کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا, کوئی ایسی بات نہیں کی,
کہا لا کے دکھاؤ کوئی ایسی مثال. ایک بندے سے کہا اگر ایک دم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ زیارت کر لیں تو آپ کے سامنے آ جائیں, آپ کیا جملہ کہیں گے؟ وہ ایک دم رک گیا, کہتے میں کیا کہوں گا, دا پرسنالٹی آف دیٹ میگنیچیوڈ, یعنی ان کی ہستی آپ کو پتا ہے جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, اگر وہ میرے سامنے آ جاتے میں کیا کہوں گا ان کو, یہ پوچھ رہے ہیں. کہا ہاں کیا کہو گے, اور آپشن بھی ایک جملے کی ہے, صرف ایک جملہ کہنا ہے, کیا کہو گے؟ وہ سوچتا رہا, پھر کہتا میں کہوں گا تھینک یو, تھینک یو. کہتا کیوں؟ کہتا اور کیا کہوں, ایمان دیا انہوں نے, قرآن دیا انہوں نے, حلال حرام کی تمیز دی انہوں نے, میں کیا تھا کہاں پہنچا دیا انہوں نے, تھینک یو کہوں گا کہ آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے قبول فرما دیا. واہ سبحان اللہ, سبحان اللہ, بڑی پیاری بات کہی. اسلام نے, نبی پاک نے شراب کو ام الخبائث کہا ہے, خباثتوں کی ماں. یہ کہہ کر یہ ایک ہی جملہ ہے جس نے یہ ایسا احساس دل میں بلڈ کر دیا, یعنی آپ اگر اس کو سن کے ذہن میں اگر بٹھائیں تو یہ جملہ آپ کو بالکل اللہ کی رحمت سے کیا کرے گا, اس سے یہ بچائے گا. میں جو خالد بھائی نے وہ جو جوئے کے اور شراب کے حوالے سے سارا وہ پڑھا ہے, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, میں غور کر رہا تھا. آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رب کا کلام سنایا ہے, رب کریم نے کتنے پیارے انداز میں منع کیا ہے. پہلے فرمایا رجسن, یہ ناپاک ہے, ناپاک ہیں تو فطرت سلیمہ, طبیعت سلیمہ جو ہے وہ اس سے کیا کرے گی, یار ناپاک چیز ہے, اس کو دفاعی کرو, دور ہی کرو اس سے خود, ٹھیک ہے. پھر آگے کیا ارشاد فرمایا, اچھا جوا ہے تو جوے کے لیے ویسے ہی کہتے ہیں جوا کسی کا نہ ہوا, ٹھیک ہے. یہ تو چلے جو بات ہے سو بات ہے, اللہ رحم کرے. آگے دیکھیے فرمایا, آگے فرمایا من عمل شیطان, شیطان کا کام ہے, شیطانی کام ہے یہ. پہلے کیا کہا, ناپاک ہے. یہ بھی جملہ یہ لفظ ہی ایسا ہے جو آپ سنیں گے تو آپ کو یار یہ ناپاک کام ہے, یہ میں نے نہیں کرنا, یہ برائی کی نفرت دل میں آئے گی. پھر فرمایا شیطان کا کام ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اور یوں بولیں کہ اس کو کیا کر دیا, دو آتشا کر دیا. پھر فرمایا فجتنبوہ, بچو اس سے. اب ایمان والا پڑھ رہا ہے تو اس کے دل میں آ رہا ہے کہ میرا رب کہہ رہا ہے اس سے بچو, میرے رب کا کلام میرے نبی علیہ السلام نے سنایا ہے, بتایا ہے, اس سے بچو. سو مجھے کیا کرنا ہے, بچنا ہے. آپ دیکھیں پیچھے جو چیزیں ذکر ہوئی ہیں ان سے روکنے کے لیے 1 2 یہ تیسرا سٹیپ ہے. آگے چوتھا فرمایا لعلکم تفلحون, تاکہ تم کیا ہو جاؤ, فلاح پا جاؤ. بھی کامیابی پانی ہے تو ادھر آ جاؤ, ان کو چھوڑ دو, ادھر آ جاؤ, کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ ہمیں دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شرابیں پینا یہ زمانہ جاہلیت کے کام تھے, اور جو ان کو کرتے رہے وہ نقصان اٹھاتے رہے اور آئندہ بھی اٹھاتے رہیں گے. ہم نے انشاءاللہ الکریم جو اس طرح کے کام ہیں جن سے اسلام نے منع کیا ہے, ہم نے ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے انشاءاللہ. کالز بھی ہیں, میسیجز بھی ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی عبد الخالق اتاری واقعات سے درس کر رہا ہوں. صوبان بھائی کی پروگرام میں آمد مرحبا. جب بھی زمانہ جاہلیت کا ذکر ہوتا ہے تو عام طور پر بہت پیچھے جا کے ذہن بنتا ہے کہ صدیوں پرانی کوئی باتیں ہو رہی ہوں, اور اس دور میں بھی جو جاہل تھے یا جاہلیت کی حرکتیں کرتے تھے وہ ہرگز اپنے آپ کو جاہل نہیں سمجھتے ہوں گے. صوبان بھائی سے پوچھنا یہ ہے کہ کیا اس ترقی یافتہ دور میں بھی کچھ جاہلین ہیں یا جاہلیت کی کچھ مثالیں ہیں, کیونکہ عام طور پر ایسی حرکتیں کرنے والے تو دوسروں کو ہی جاہل سمجھ رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جہالت کیا ہے اور جاہل کون ہے؟ کچھ سوال سے رہنمائی فرمائیں. پچھلے دنوں سلمان بھائی پتہ چلا کہ ایک ملک ہے, اس ملک کے ایک گاؤں کے اندر 3 سال سے بیٹی پیدا نہیں ہوئی. یا اللہ, یہ نیچرل نہیں ہے, یہ چیز نیچرل نہیں ہے نا, بیٹی پیدا 3 سال سے نہ ہو. دنیا کے کمیشن گئے وہاں پہ اور انٹروڈ کیا انہوں نے باقاعدہ, ظاہر بات ہے سختی سے پھر دیکھا, سارا کچھ کیا, تو پتہ چلا کہ جب ماں کے رحم میں پتہ چلتا تھا کہ بیٹی ہے, اس کو وہیں ضائع کر دیا جاتا تھا. اور یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے ایسا ہوتا ہے. اور پھر اس ملک نے اس چیز پر بین لگایا کہ الٹرا ساؤنڈ میں اگر جینڈر آپ نے آئیڈینٹیفائی کی, ڈاکٹر سے پتہ چلا کہ اس سے الٹرا ساؤنڈ کی جینڈر بتا دی تو ڈاکٹر کو قید ہوگی, الٹرا ساؤنڈ کی جینڈر نہیں بتانی. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے, واٹ از دس. اور جس طرح سے شراب کی آپ نے بات کی, شراب بہت بڑی انڈسٹری ہے, یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے اس وقت. اور انڈسٹری کیوں فلورش کر رہی ہے؟
ظاہری بات ہے کنزیومرزم موجود ہے. صحیح. اور یہ نگران شورا نے بھی بیان میں فرمایا, اور کتنا یہ بات سب کو پتہ, اخباری خبر تھی, آپ نے بھی اخباری خبر ہی پڑھ کے سنائی تھی کہ نیو ایئر نائٹ پر اور ایسی راتوں پہ شرابیں ختم ہو گئی, پاکستان سے ختم ہو گئی, اور پھر دوبارہ سے اسٹاک منگانا پڑا, سب کچھ کرنا پڑا. دیکھیں جو چیز اسلام بتاتا ہے نا, اس میں ایک بڑا پیارا کانسیپٹ اسلام میں نا حلال اور حرام کا ہے, بڑا ہی پیارا کانسیپٹ ہے یہ چیز اسلام کی ایڈوینٹ تھی. کیسے کہ حلال کے اندر شفا ہے, حلال کے اندر اللہ کی رضا ہے, حلال کے اندر سیفٹی ہے, حلال کے اندر اللہ کی رضا ہو تو جنت ہے. دوسری طرف حرام ہے, حرام میں گناہ ہے, حرام سے اللہ کا غضب ابھرتا ہے, حرام بیماری ہے, حرام ڈپریشن ہے. اب یہ دونوں چیزیں جب ڈفرینشیٹ کر دی گئی نا, اب ظاہری بات ہے یہ زمانہ کوئی بھی ہو, ان دونوں چیزوں کے اوپر اس معیار کو پرکھا جائے گا. ایک انسان بظاہر اگر پڑھا لکھا ہے دنیاوی طور پہ, تو یاد رکھیے وہ جرم بھی پڑھا لکھا جرم کرے گا, اس کے جرم کا ایکسٹینٹ بڑا ہوگا, وہ اس طرح سے حرکت اور واردات کرے گا کہ وہ بچ جائے یا کیا کرے. بہت بڑی بڑی جگہوں پر بیٹھ کے انسان برے کام کرتا ہے اور سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. کسی نے کہا جی کوئی کلر کا اس کے پاس بھی اختیار آ جائے, چھوڑتا وہ بھی نہیں. بڑے سے بڑا بندہ اس کے پاس بھی قلم آ جائے, اڑا کے رکھ دیتا ہے. تو کوئی ایک بات ایسی بتائیں کہ سب سیدھے ہو جائیں. تو کتنی پیاری بات اللہ کے نیک بندے نے کہی, کہنے لگے دیکھو جملہ ایک ہی ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. یہ جملہ سینے پر کندہ ہو جائے, اور امیر اہل سنت تو کہتے ہیں کہ یہ اس کے سٹیکر بھی لگا دیے جائیں. یہ پیمانہ, یہ معیار ہے. زمانہ جہالیت کے بعد زمانہ اسلام آیا نا, کیا چیز تھی زمانہ اسلام جو زمانہ جہالیت سے ڈیفرنٹ ہوا؟ صرف حضور کا عشق اور اطاعت تھی. جو تھے نا وہ لوگ, ان کو حضور فرماتے تھے جو میں کہہ رہا ہوں نا مان لو, اور جو میں کر رہا ہوں وہ کرو, تمہارا اسلام یہی ہے. مجھے بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اسلام ہے نا. صحابہ سے کہا نماز پڑھو, نماز فرض ہے. حضور نماز کیا ہوتی ہے, کیسے پڑھنی ہے؟ کہا تمہیں پریشان نہیں کیا کبھی, تمہارا تو مشقت میں پڑھنا بھی گراں گزرتا ہے, جو میں کر رہا ہوں کرتے جاؤ, تمہاری نماز ہو جائے گی. دس از سمپل. تو زمانے میں معیار یہی ذات ہے. جب اس ذات کے معیار پہ آپ کسی چیز کو پرکھیں گے, وہ 2023 ہو یا پہلے ہو, کہتے ہیں زمانہ بڑی ترقی کر گیا تو رہنمائی نہیں ہے. کیوں رہنمائی نہیں ہے؟ کیسے رہنمائی نہیں ہے؟ ختم نبوت کا عقیدہ رکھنے والوں, ختم نبوت کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ ہستی آخر ہے, یہ کتاب آخر ہے. تو اب ہر مسئلے کا حل اسی ذات کے اندر موجود ہے. آپ آفس میں جا رہے ہیں صبح, رہنمائی نہیں ہے آپ کے لیے. آپ صبح اٹھتے ہیں, اٹھتے ساتھ موبائل یوز کرتے ہیں. آپ صبح اٹھے, طہارت اختیار کریں, سونے کے اٹھ کے دعا پڑھیں. آپ ناشتہ کرتے بسم اللہ شریف پڑھ کے دعا پڑھ کے کریں. باہر نکلتے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مسکرا کے جو باتیں کہی گئی ہیں اس کے ساتھ معاملہ کریں. گھر سے نکلتے ہیں السلام علیکم کا ایک لفظ آپ کو دیا گیا جو آپ کا پاسپورٹ ہے, دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کریں. واپس آتے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. آفس آ کے بیٹھے حرام سے بچیں. جو تیرے لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ وہ معاملہ کریں جو سنت میں بتایا گیا ہے. غیبت نہیں کرنی, چغلی نہیں کرنی. کوئی آ کے آپ کے سامنے بیک بائٹنگ کرنی ہے, اس کو آپ نے روکنا ہے. کیا رہنمائی نہیں ہے مجھے بتائیں؟ تاجر ہو, اسٹوڈنٹ ہو, سرکاری ملازم ہو, پرائیویٹ نوکر ہو, جو کچھ بھی ہے, ایک ایک چیز کی رہنمائی تو موجود ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے. مرحبا. اللہ ہمیں یہ علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بہت پیاری بات کہی سبحان بھائی, رہنمائی موجود ہے, ہم لیں اور اس پر عمل بھی کریں. ماشاءاللہ. میسیج بھی شامل کرتا ہوں جی. محمد شاداب بھائی ہیں اسلام آباد سے, یہ کہہ رہے ہیں کہ سبحان بھائی کی گفتگو بہت ہی زبردست ہے ماشاءاللہ. اور سبحان بھائی سے عرض ہے کہ ہمیں کوئی ربیع الاول کے حوالے سے کوئی کلام بھی سنائیں. سبحان بھائی یہ بھی کمال کر ہی دیں, آپ تو ماشاءاللہ گفتگو فرماتے ہیں, اور کیا آپ کا انداز ہے, یونیک انداز ہے. مائک سبحان بھائی, بلکہ میں ایسا کرتا ہوں ایک مائک میرے پاس ابھی تھوڑی دیر تک سنا دے, تھوڑا سا پریپیئر کر لو اپنے آپ کو. یہ تو پریپیئر آپ تو پریپیئر کریں گے سو کریں گے سبحان بھائی. میں بھی آپ کو پریپیئر آپ کے لیے نا ایک سیلف موٹیویشن کا کام میں کرنے لگا ہوں. یہ مائک دیکھ رہے ہیں, یہ میرے پاس رکھا ہوا ہے. ویسے میں تو یہ کم ہی اٹھاتا ہوں, یہ میں تو بغیر اس کے بھی پڑھ ہی لیتا ہوں بہرحال. تو یہ موٹیویشن بھی ہے نا اس کی, تو یہ آپ کو سیلف موٹیویٹ بھی جو ہے وہ کرتا رہے گا. آج یہ کمال بھی جو ہے نا وہ کر دیں گے. اللہ برکت دے آپ کو. جی کال والا سے سید زین العابدین تعریف کر رہا ہوں. پیارے سلمان بھائی, آج میں یہ شعر سناؤں گا. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ.
مرحبا दिलदार की आमद, मरहबा। मरहबा हुजूर की आमद, मरहबा। मरहबा पुरनूर की आमद, मरहबा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाह, मरहबा मरहबा, आबाद रहें, खुश रहें। प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और वसीम इबादी साहब हैं स्कर्दू से, वाह सुभान अल्लाह। कहने की एक बात कहूँगा कि जहालत से मुराद अनपढ़ लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ज़माना जहालत से मुराद वो ज़माना है जिसमें लोग खुदा और रसूल के निज़ाम से दूर थे। ठीक, वैसे जो अनपढ़ हो उसको भी जाहिल ही कहा जाता है, जाहिल उसके लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जाहिल लफ्ज़ बोलेंगे तो जो अनपढ़ है बेचारा तो वो भी गुस्से में आएगा। तो इसके लिए एक मुहज़्ज़ब सा लफ्ज़ है, कम पढ़े लिखे लोग। अमीर अहले सुन्नत ने भी ये तरबियत फरमाई थी एक दफ़ा, उसको तो फील होगा ये भी, आप जो बेचारा नाबीना है, अंधा है, उसको बोले ओए अंधे, उसको बुरा ही लगेगा, ज़ाहिर सी बात है। तो यूँ अंदाज दुरुस्त भी नहीं है, तो अंदाज भी अच्छा होना चाहिए, अल्फाज भी अच्छे होने चाहिए। और यकीनन वो ज़माना जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं थी, वो ज़माना जाहिलियत ही था। और ये मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले के ज़माने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो आज भी उन अंदाज़ों को अपनाएगा उसके बारे में यही कहा जाएगा कि इसने ज़माना जाहिलियत, वो पत्थर के दौर का जो मामला था, उसको अपनी ज़िंदगी में ऐड किया हुआ है। लिहाजा इससे अपनी जान छुड़ाएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में आएँ और इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा हो जाएं। दावत इस्लामी का दीनी माहौल भी यही सिखा रहा है। मैसेजेस शामिल करते हैं और भी। अब्दुल हबीब भाई का न्यू कलाम सुनाएं जी, ज़रूर इंशाल्लाह। इस रबीउल अव्वल में अब्दुल हबीब भाई के 2 कलाम माशाल्लाह रिलीज़ हो चुके हैं। और कल मैंने नात प्रोडक्शन पर महमूद भाई का कलाम सुना है, माशाअल्लाह, कमाल कलाम पढ़ा है जी। मैं 4 मरतबा तो गमो बेश सुन चुका। क्या बात। और मैंने महमूद भाई को फिर शेर पढ़ के ही उनको खिराज तहसीन भी पेश किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो क्या है, पिछले साल भी महमूद भाई ने कलाम पढ़ा था और फिर उस कलाम पर मैंने एक उनको शेर पढ़कर, खुद साख्ता शेर, इख्तिराई शेर जो है वो बना के उनको भेजा था। अल्लाह मोहब्बत सलामत रखे हमारी। और बहुत प्यारा कलाम है, नात प्रोडक्शन पर मौजूद है, यूट्यूब चैनल है अल्हम्दुलिल्लाह नात प्रोडक्शन, यहाँ से आप सुन सकते हैं कलाम महमूद भाई का। बल्कि सुनिए, हम भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह कल इसको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आगे चलते हैं जी। सोबान भाई की आमद, मरहबा, मज़ा आ गया माशाल्लाह, मरहबा। ये हैं जी असद भाई हैं लाहौर से। सोबान भाई और खालिद भाई ये मेरे पसंदीदा मुबल्लिग हैं। सोबान भाई को बोलें कोई कलाम सुनाएं। वाह, चले जी, माइक सोबान भाई के पास है। आप हैं, सोबान भाई हैं, मदनी चैनल है, सुभान अल्लाह। आगे चलते हैं जी। मदनी रज़ा भाई ने बहुत प्यारा कलाम पढ़ा है, अल्लाह इनको बरकत दे, आमीन। बहावलपुर से मैसेज है, कलाम सुना दें हमको बुलाना या रसूल अल्लाह। ठीक है खालिद भाई, आप वैसे कभी बहावलपुर गए? नहीं गए? अल्हम्दुलिल्लाह। याद तो नहीं पड़ता जी, मालूम तारीख में याद तो नहीं पड़ता कि मैं कभी स्टेशन से तो गुजरे होंगे बहावलपुर स्टेशन। अगर आप लाहौर गए ना, या अगर आप मुल्तान भी गए जी, वैसे मुल्तान भी अगर आप गए हैं तो आप बहावलपुर से तो गुजर के गए होंगे शायद। मुल्तान गया हूँ। अच्छा, यानी वो जो इज्तिमा के लिए जाना होता था वो बस में भी अगर आप गए ना तो बहावलपुर के करीब से तो गुजरे ही होंगे। चले चले, मैं गया हूँ। अल्लाह अकबर, चले जी, अल्लाह बरकत दे आपको। बहावलपुर में हजरत मुफस्सिर कुरान फैज़ मिल्लत क्या बात, हजरत फैज़ अहमद साहब ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार फ़ैज़ुल अनवार है। और क्या आपकी शख्सियत थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे महरोज भाई ने भी दौरा तफसीर कुरान किया है हजरत फैज़ अहमद ओवैसी साहब से। अच्छा, हाँ जी, माशाल्लाह। मैं सुभान भाई, आप देखें, आपने जो बात की ना इल्म फैलाने वाली, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा अंदाज दिया कि वो तो मतलब उसको रेडिक्यूल मतलब इसको किया हुआ था, जो भी मामला था पहले तो, कि भाई ये क्लास इल्म सीखेगी बाकी कोई नहीं सीखेगी। हुजूर की तालीमात का फैजान देखें, इस्लाम का नूर इल्म बच्चे बच्चे तक जो है वो पहुंच रहा है। ये भक्कर का इलाका था, भक्कर में भी मुजाफात था कोई भक्कर का, अब मुझे वो नाम याद नहीं है। तो ये मैं जब मजलिस राबता बिल उलमा और मशाइख में था ना, उस वक्त मैं वहाँ किसी आलिम साहब को मिलने के लिए जो है वो गया था। तो उन्होंने बताया कि हज़रत फैज़ अहमद वैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह दौरा कुरान करवाने के लिए, दौरा तफसीर कुरान करवाने के लिए यहाँ पर भी तशरीफ़ लाया करते थे।
قرآن کا نور دیکھیں کہاں کہاں پھیلایا ہے حضرت فیض الرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. 4000 بکس ہیں جی 4000 بکس. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ. اور ایسے ہی قرآن کریم کی خدمت میں ایک اور بڑا نام حضرت غلام علی اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. آپ کا لقب بھی شیخ القرآن ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں قرآن کی خدمت میں ایک اور بہت بڑا نام حضرت مفتی عبدالغفور صاحب ہزاروی، حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ. آپ بھی بڑے بڑے جید مفتیان کرام ان کے آپ جو ہے وہ استاد ہیں کہ انہوں نے دورہ قرآن جو ہے وہ آپ سے کیا. وہ مجھے یاد ہے ایک جگہ میں حاضر ہوا تھا، بڑے جید مفتی تھے، ان کا نام میرے ذہن میں تھوڑا مشتبہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا نا کہ آپ کہاں سے تعلق ہے، آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو میں نے کہا وزیر آباد سے. تو انہوں نے پھر وہ اپنی ایک کاپی نکالی، بڑی پرانی کاپی تھی سبحان بھائی. ایسے آپ سمجھیں نا کاپی پرانی ہوتی ہے تو اس کے ورک وہ ایک خاص اس کی وہ شکل سے بن جاتی ہے. ہاں جی. تو انہوں نے مجھے وہ دکھایا تو انہوں نے کہا کہ یہ میں دورہ قرآن کرنے کے لیے وزیر آباد گیا تھا حضرت شیخ القرآن عبدالغفور صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ سے. تو یہ دورہ قرآن کیا اور یہ اس پر ان کی باقاعدہ ایک تحریر بھی جو ہے وہ لکھی ہوئی تھی، تحسین کے لیے جملے اس پہ لکھے ہوئے تھے ماشاءاللہ. تو اللہ ہمیں بھی قرآن کریم جو ہے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج دیکھیں قرآن دعوت اسلامی کا دینی ماحول بھی گھر پر آ کر ہمیں قرآن کریم جو ہے وہ پڑھا بھی رہا ہے، بتا بھی رہا ہے، سمجھا بھی رہا ہے. فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے سے اپنی مرضی اپنی سہولت کے ٹائم کے مطابق بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے. مدرسۃ المدینہ بالغان دعوت اسلامی کا کور جسے بولیں ورک کے جو ہیں ان میں سے ایک اہم ترین کام ہے مدرسۃ المدینہ بالغان. اس میں بھی الحمدللہ قرآن کریم پڑھایا جا رہا ہے. نماز فجر کے بعد تفسیر قرآن کا حلقہ ہے، یہ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے. قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سنائی جا رہی ہے. تو ماشاءاللہ یہ بھی قرآن پاک کی خدمت کا ایک کام ہے. اللہ کریم ہمیں بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھارت بہاولپور سے بات شروع ہوئی تو کہاں کہاں بھکر سے ہوتی ہوئی دوبارہ واپس اسٹوڈیو میں اس کو لے آتے ہیں. صوبان بھائی کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ویلکم. ٹھیک ہے جی، واہ سبحان اللہ. صوبان میں کچھ کہہ دیں ان کو جو آپ کو ویلکم کہہ رہے ہیں. جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اسی سال آپ کو مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے. آمین آمین. صوبان بھائی کی باتوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. مرحبا. چلیں جی نعت شریف سنا دیں. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا. ٹھیک ہے جی. جنید بھائی ہیں بھاولپور سے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، یہ کلام سنا ہے. واہ سبحان اللہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش ہے. کچھ کالز بھی لیتے ہیں جی. سلمان بھائی آپ کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی اور سب کہہ رہتے ہیں. میں سید ابو بکر شاہ بدن شیر سے. ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے، ہم مدن چینل دیکھ رہے ہیں. اللہ برکت دے آپ کو، بڑی مہربانی جناب علی. سبحان بھائی آج آپ کلام سنا دیں. مرحبا. سبحان ساتھ دیں گے آپ. سبحان بھائی دیکھیں صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. یہ تو ساتھ اب آپ لیں گے یا نہیں لیں گے یہ تو اگلی بات ہے. بہرحال آپ کلام سنائیں، اللہ آپ کو برکت دے. جی مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ اللہ. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. واہ واہ سبحان بھائی کیا بات ہے. میں سبحان بھائی مجھے کہنے دیجئے کہ ایک نعت خان کے لیے جو اجزائے ترکیبی ہیں نا وہ آپ میں موجود ہیں.
اب ان کو انہانس کیسے کرنا ہے؟ آپ اگر اشفاق بھائی کو اپنا استاد بنا لینا تو یقین مانے بیڑا پار ہو جائے گا آپ کا ماشاءاللہ. آپ کی بھی بارگاہ میں زانو تلمس طے کرنے کی اللہ اکبر، اللہ برکت دے. نہیں میرے جیسا استاد بنائیں گے تو وہ آپ کو کیا سکھائے گا. اشفاق بھائی تو ماشاءاللہ کیا بات ہے ان کی، اللہ برکت دے آپ کو. بہت بہت پیارا پڑھا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. صوبان بھائی ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے، گھڑی اپنا پیغام ہمیں جو ہے وہ دے رہی ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں کچھ ایسی بات بتائیں کہ جو ہماری زندگی کے لیے ایک ایسا راستہ کھولے جہاں سے ہمیں خیر ملے، بھلائی ملے، عافیت ملے، سلامتی ملے، اور جو ابھی جن مسائل میں ہم شکار ہیں، گرے نظر آ رہے ہیں مختلف اعتبارات سے، ان میں بچنے میں کامیاب ہو جائیں. One thing I will share that the key to all greatness, the key to all honor, respect, trophies, abundance and wealth. ایک چابی اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جو کہ ہر عظمت، گریٹنس اور عزت، ٹرافیاں، دولت اور ابنڈنس، فراوانی، سکون کی طرف جاتی ہے نا، تو وہ چابی ہے شیئرنگ. شیئر کریں، دوسرے کو دیں جو آپ کو دیا گیا، یہ جو آپ نے حاصل کیا یہ دیں. جب آپ شیئر کریں گے نا تو یقین کریں آپ کی اپنی جگہ بنے گی اور آپ کو بڑی خوشی ہوگی. اس دنیا کے اندر ہر وہ بندہ جو کہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، جس کے پاس کچھ آ جاتا ہے، اب نوٹ کریں اس کے پاس سے شیئرنگ شروع ہو جاتی ہے. شیئرنگ بہت ضروری ہے، آپ دوسرے کو دیں. آج کل مہنگائی کا بہت زیادہ دور ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے رکھنے کا وقت نہیں ہے، ہاتھ تھامنے کا وقت ہے. صرف تسلی دینی نہیں ہے بلکہ کوئی آٹے کا توڑا بھی دینا ہے، کچھ پیسے بھی دینے ہیں. حالات اس وقت نیچے جاتے جا رہے ہیں اور لوگ اس کو ڈیوائس کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح شیئرنگ کر سکیں. مجھ سے کسی نے پوچھا یہ بچہ کتنی زبانیں سیکھ سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ جتنی آپ اس کو سکھا دیں یہ سیکھ لے گا. اس پہ کیپیسٹی کم نہیں ہے، آپ کے اندر سکھانے کا حوصلہ ہی نہیں ہے. یہ کیپیسٹی بچے کی نہیں، آپ کی، میری، ہم سب کی بہت زیادہ ہے. گودام بہت بڑا ہے. یہ کیپیسٹی مزید کیسے بڑھے گی؟ جب آپ شیئر کریں گے. شیئر کرنے سے کیپیسٹی بڑھتی ہے، انسان اندر سے بڑا ہو جاتا ہے. دیکھیں میں جمعے کا بیان کرتا ہوں نا، تو جمعے کا بیان بہت زیادہ تیار کرتا ہوں میں. بہت لوگ آتے ہیں، دور دور سے بھی آئے ہوتے ہیں، تو ایک نئی چیز دینے کا میرا شوق ہوتا ہے. جب میں تیار کر کے لاتا ہوں نا، جب میں ڈیلیور کر دیتا ہوں، میرے پاس سے وہ چیز اب چلی گئی، خوشی بہت ہو رہی ہوتی ہے، چلی گئی. اب نیا سیکھنے کا جذبہ تبھی پیدا ہوگا نا جب میں دے دوں گا، کہہ دوں، دے دوں، پور اٹ، گرا دوں، تاکہ آگے جگہ پیدا ہو. ایک یہ چیز سوچ کے آپ دیکھیں کہ جب آپ کے اندر سکون کی کمی ہو جائے، خوشی نہ آ رہی ہو نا، یقین کریں خوشی ڈھونڈنے سے نہیں، خوشی بانٹنے سے ملتی ہے. آپ جس جیت کے پیچھے جا رہے ہیں، جس جیت کو ڈھونڈ رہے ہیں، یہ جیت بھی بانٹنے سے ملے گی. ایک بڑی مشہور بات کہی جاتی تھی، ایک بندے کے پاس بہت بڑی جیپ تھی، اس جیپ کے اوپر ایک ڈنٹ پڑا ہوا تھا. لوگ اس سے پوچھتے یہ ڈنٹ کیا ہے؟ وہ کہتا تھا اتنی تیز مت بھاگو کہ تمہیں پتھر مار کے روکنا پڑے. اس کے دوست ایک دن اس کو پوچھا کہ بات سے کچھ اور کرتے، کروڑوں کی گاڑی ہے، ڈنٹ کیوں نہیں ٹھیک کرا رہا؟ کہتے ایک دن میں سندھ کی سڑکوں پہ جا رہا تھا، اچانک ایک پتھر آ کے گاڑی کو لگا، میں اترا، غصے میں دیکھا ایک بچہ اوپر آ رہا تھا. میں نے اس کو کہا یہ تو نے کیا کر دیا؟ تیری ساری زندگی کی کمائی اس گاڑی کا ٹائر نہیں خرید سکتی، تو نے پتھر مار دیا. بچہ رونے لگا. کہتا میرے ساتھ چلیے، میرے ساتھ چلیے. مجھے کیا ہوا، میں اس کے پیچھے چل پڑا. نیچے جا کے دیکھا ایک ویل چیئر کے اوپر سے ایک بھاری جسامت والا آدمی نیچے گرا ہوا تھا. فوراً پتا چل گیا کہ یہ اس کا باپ ہے اور نیچے گر گیا تھا. اسی طرح گرا رہا تھا، مر جانا تھا اس نے نا، کوئی اٹھا نہیں رہا تھا. یہ اوپر چڑھا، اس نے پتھر مار دیا اور پتھر گاڑی پہ لگا. میں رکا، مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، جیب میں جتنے پیسے تھے میں نے اس بابے کی پاکٹ میں ڈالے. واپس آ کے ایک NGO سے بات کی، اس گاؤں کے اندر تعلیمی ادارے، اسکل اور واٹر فلٹر وغیرہ لگائے. ڈنٹ نہیں ٹھیک کرایا. کہا کیوں؟ کہا دیکھ ہم بہت تیز بھاگ رہے ہیں دنیا میں، بہت تیز بھاگ رہے ہیں، نہیں ادھر ادھر دیکھ رہے، ادھر ادھر سے چیخیں آ رہی ہیں، لوگوں کو ہم سے وابستہ کیا گیا. کوئی سسک رہا ہے، کوئی ہلکا بولتا ہے، کوئی تیز بولتا ہے، تو نہیں رک رہا، تیری سپیڈ ہی بڑی تیز ہے، بہت تیز بھاگ رہا ہے. دیکھ لے، نہ رکانا تو پتھر مار کے روکا جائے گا اور تب تو رکے گا، اس سے پہلے کہ پتھر پڑے. یہ جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں یہ ہمیں پکار رہے ہیں. آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ کے ماں باپ آپ کو پکار رہے ہیں. آپ بڑے ہو گئے، آپ کے بچے آپ کو پکار رہے ہیں. آپ اپنے بچوں کے لیے اوور نائٹ جاگ رہے ہوتے ہیں، ساری ساری رات جاگتے ہیں، یہ کرتے ہیں. حالانکہ کبھی کبھار آپ کے بچوں کو آپ سے صرف آپ چاہیے ہوتے ہیں. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا باپ کھڑا ہے ادھر، بس اس کے لیے یہی بہت ہے، اور آپ وہاں پر موجود نہیں ہوتے. وہ ڈھونڈتا ہے کہ آج میں ایسی جگہ پر ہوں کہ میری ماں ادھر ہے، میرا باپ ادھر ہے. نہ ماں ادھر ہوتی نہ باپ ادھر ہوتا. وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں، پھر آپ ہی شکایت کرتے ہیں غلط جگہ سے رہنمائی لے رہے ہیں. تو آج کل حالات واقعی ایسے ہیں کئی ملکوں کے اندر. یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اوور آل دنیا میں مہنگائی اپنی پیک پر ہے. ایسے وقت میں تھوڑا سا حوصلہ پیدا کریں،
اپنے اخراجات کم کریں. آپ کے ان اخراجات کم کرنے سے یقین کریں آپ کے لائف سٹائل پہ بھی فرق نہیں پڑے گا, کسی کی لائف بچ جائے گی. تھوڑا سا کر کے آٹے کا توڑا, 5 کلو گھی کا وہ پیکٹ, چینی وغیرہ. کچھ صاحب تھے ان کی عجیب عادت تھی, پیپر جب ہو جاتے تھے نا وہ ایک ایک گھر میں جاتے تھے, پینسلیں, کاپیاں اور رجسٹر وغیرہ, ربڑ شارپنر نا ڈھیر سارے دے دے کے آتے تھے. ہزاروں کا خرچہ بچ جاتا ہے. اور ایک صاحب تھے وہ آٹے چاول کا توڑا دیتے تھے, کہتے تھے چاول گھر میں ہو, بندے جتنے بھی ہو نا پورا ہو جاتا ہے. تڑکے والے چاول, دال چاول نا سب چل جاتے ہیں. ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے. براہ کرم احساس پیدا کیجئے, یقین کیجئے اصل خوشی اندر سے جگمگ تب شروع ہو جائے گا. لائٹیں تو لگانی ہے انشاءاللہ, ضرور لگانی ہے, سجانا ہے باہر والا, یہ اندر والا بھی تھوڑا اس ربیع الاول میں سجانے کی نیت کر لی. واہ واہ واہ, مرحبا, بڑی خوبصورت بات کی. اور اسی بات پر ہم آج کے پروگرام کو جو ہے وہ اختتام کی جانب لے کر کے چلتے ہیں. سیدی شیخ طریقت امیر سنت نے بھی ذہن دیا ہے کہ 12 سادات کرام کو 12 مہینے تک غالباً 12,000 روپے دینے والے کو آپ نے دعا بھی دی ہے. تو یا بلکہ یہ بھی فرمایا جو بھی خدمت کرے گا تو اس کے لیے یوں ایک دعا دی امیر سنت نے, ہمیں استاد کی خدمت کرنے کی بھی توفیق, کے والدین کے ایصال ثواب کے لیے. جی, امیر سنت کے والدین کی ایصال ثواب کے لیے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یوں بھی میلاد منائے, اللہ حضور کی برکت سے ہماری مشکلیں آسان, پریشانیاں دور فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. سلام پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, پکارو یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ. اے شہنشاہ مدینہ, الصلاۃ والسلام. شہنشاہ مدینہ, الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلا, الصلاۃ والسلام. یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا, جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا, ہو زباں پر پیارے آقا, الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ. جشن میلاد ہے, جشن میلاد ہے, جشن میلاد ہے, جشن میلاد ہے. مرحبا مرحبا, جشن